بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد فرض ہے اور تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، اور ہمارا پیارا پاکستان، یہ ہمارا ماٹو ہے جہاد فار پیس۔ جہاد کا مقصد امن ہے۔ پاک رب نے پاک کلام میں 500 سے زائد آیتیں جہاد کے متعلق اتاری ہیں، تو جہاد کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جہاد ایک اقدامی ہے، کسی ملک پر حملہ کرنا۔ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک وقت کے حکمران کی اجازت نہ ہو کسی اور ملک پر حملہ کرنا یہ حرام اور ناجائز۔ اسی طرح تمام مکاتب فکر علماء کرام اور بزرگوں کا اتفاق ہے کہ خودکش حملہ حرام ہے۔ یعنی ہاسپٹل، حکومتی افراد، اسکول، کالج، حتیٰ کہ چرچ، امام بارگاہ، اس کے اوپر خودکش حملہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، دو رائے نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ فساد فی سبیل اللہ ہے کہ عام مسلمانوں کو، بلکہ عام کافروں کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں میدان جہاد میں۔ پاک نبی نے جن کمانڈروں کو جہاد کے لیے بھیجا تو کیا فرمایا؟ بچے کو، بوڑھے کو، عورت کو، خاتون کو، بوڑھی کو، ان کے عالم کو، جو لڑنے والا نہ ہو ان کو آپ نے قتل نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بات ہم کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے جہاد کے بارے میں ہم شبہات کے شکار ہوتے ہیں۔ ایک ہے قرآن و حدیث والا جہاد، اور ایک ہے ہمارے غلط کرتوت۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے دفاعی جہاد۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کسی اسلامی ملک پر ظالم، جارح، ہندو، کافر، غیر نے حملہ کر دیا اور ہم نے ان کو جواب دے دیا، حتیٰ کہ 1965 کی طرح ہم ٹینکوں کے نیچے پڑ گئے۔ اس کو خودکش حملہ نہیں کہتے، اس کو اپنے دین پر، اپنے ملک پر فدا ہونا، اس کو یہ کہتے ہیں۔ ہم نے 1965 میں یہ کام کیا اور ٹینکوں کے نیچے پڑ گئے اور ہم جنگ جیت گئے اس فدا کی وجہ سے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں جو یہاں پر بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ خود اٹھا لو۔ اس کی تمام تفسیریں آپ خود دیکھیں، عوام الناس اردو میں، اور علماء کرام تمام تفسیریں دیکھیں۔ جب آپ جہاد کے لیے قدم اٹھائیں اور انجام دین کا، مسلمانوں کا، اسلامی ممالک کا نقصان ہو تو یہ گناہ بھی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اسی بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ اگلی بات غور سے سنو۔ ہم کروڑوں افراد جمع ہو گئے اور ہمارے اندر نہایت ایمانی مضبوط جذبہ ہے، بہت بڑا ایمانی جذبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قوت اور طاقت جو مطلوب ہے، الا ان القوت الرمی، اگر وہ نہیں ہے تو ہم نے مخلصین کو دھکیل دیا کس کے اندر؟ ناکامی کے اندر۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، لیکن اگر وہ اعلاء نہ ہو، اللہ کے کلمے کی بلندی نہ ہو اور نقصان ہو تو اس کے لیے نہ اٹھنے میں خیر ہے۔ اور اگر آپ کو یقین ہو، پھر جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے مشورہ کر کر اور اصول اور ضوابط کا خیال کر کے حکومت کو کہا جائے گا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، مقننہ عدلیہ ہے، پیار و محبت سے پروپیگنڈا نہ کر کے
کہ بھئی آپ کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، لہٰذا آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں، تو تمام اسلامی ممالک 53 کنٹریز ان کی فوج موجود ہے، ان کو آپ کہیں گے کہ یہ کام آپ کا ہے، اور ان کو آپ سمجھائیں گے، ان کو آپ بتائیں گے کہ قوت اور طاقت ہر قسم کی آپ کے پاس ہے، لہٰذا فلانا مسئلہ حل کرو، کشمیر کا مسئلہ حل کرو، وہ مسئلہ حل کرو، پہلے مذاکرات سے، اس کے بعد آپ طاقت کو استعمال کریں، لیکن ہر چیز کا طریقہ ہے، پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، اخلاق ہیں، کہ اس کے مطابق ہم ایک کام کریں۔ جھمگٹے جمع کرنا، اپنے مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے پیارے ملک اور تمام اسلامی ممالک اور تمام مسلمانوں کی اللہ رب العزت حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا